بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو وہ جہاد وغیرہ کا بڑا شوق تھا اور وہ لوگ کوشش کرتے تھے جہاد میں شریک ہونے کی۔ تو جو نوجوان صحابہ کرام تھے وہ جہاد کی شرف اور فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے بڑا زور لگاتے تھے کسی طرح شریک ہو جائیں۔ نوجوانوں میں ایک صحابی تھے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، اور جب سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو ان کو واپس کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ اذن لہ اور ردنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے مجھ کو تو رافع بن خدیج کو لے لیا، مجھ کو واپس کر دیا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر میرا سمرہ رافع کے ساتھ کشتی کرے تو اس کو پچھاڑ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کرائی اور صحیح بات یہی ہوئی کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رافع بن خدیج کو پچھاڑ دیا اور پھر ان کو بھی جہاد میں جانے کی اجازت مل گئی۔ تو جو رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچھاڑنے والے صحابی تھے وہ سمرہ بن جندب تھے، اور غزوہ احد کے واقعے سے اس کا تعلق ہے۔ احد کے موقع پر ایسا کیا گیا تھا کہ نوجوانوں کو پیش کیا گیا تھا اور لوگ انگلیوں پر کھڑے ہو کر کے اپنے قید کو لمبا کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ میں لمبا دکھوں اور مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دے۔ تو کشتی کرائی گئی اور کشتی کے ذریعے سے فیصلہ ہوا، اور کشتی کے ذریعے فیصلہ کرانے کا جو منشا، رجحان، رائے اور خیال تھا یہ بھی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی دیا تھا کہ اگر وہ جا سکتے ہیں اس بنیاد پر کہ وہ اچھے مجاہد ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ جہاد میں جا سکتا ہوں، اس لیے کہ میں بھی طاقتور ہوں اور جہاد کے داؤ پیچ کو اچھی طریقے سے اب سمجھنے لگا ہوں۔ آخر دعوانا